اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ طیبین طاہرین المعصومین الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اما بعد۔ ہماری آپ کے ساتھ گفتگو شہید محراب مرحوم آیت اللہ دستغیب شیرازی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی، واقعات، حکایات اور کرامات کے باب میں جاری تھی۔ ہم نے اپنی گزشتہ گفتگو میں اس مطلب کو بیان کیا کہ شہید دستغیب شیرازی اسلام کے دفاع میں اس قدر واشگاف الفاظ میں گفتگو کیا کرتے تھے، اس قدر صراحت لہجہ رکھتے تھے کہ حکومت ان کی بات کو برداشت نہ کرتے ہوئے انہیں زندانوں کی طرف منتقل کر دیتی تھی۔ اور مرحوم شہید دستغیب اپنی زندگی میں متعدد مرتبہ اسلام کی خاطر زندان گئے، قید برداشت کی اور قید مشقت برداشت کی، یعنی زندان میں شہید دستغیب شیرازی کو نہایت ہی تکالیف کا سامنا تھا۔ شہید دستغیب کہولت سن رکھتے تھے۔ ایسے شخص کو کہ جو سن کے ایک خاص مرحلے میں پہنچ چکا ہے، اسے جیل کے اندر ابتدائی ترین انسانی سہولیات فراہم نہ کرنا اور اس کی سردی اور گرمی کے متعلق خیال نہ رکھنا نہایت ہی تکلیف دہ ہے۔ اور ایک ایسا انسان جو مجتہد مسلم ہے، جو شیراز کی عوام کا قائد اور لیڈر ہے، اس کے ساتھ زندان میں ایسا ظالمانہ رویہ نہایت ہی افسوسناک رویہ تھا۔ نقل ہوتا ہے کہ شہید دستغیب شیرازی زندان میں سردی کی وجہ سے مسلسل کانپتے رہتے تھے اور لرزتے رہتے تھے، لیکن کبھی انہوں نے کسی سے شکوہ نہیں کیا۔ جیل میں جب شہید دستغیب شیرازی کو لے جایا گیا تو اس وقت ان کا وزن 55 کلو تھا، اور جب وہاں سے انہیں آزادی اور رہائی ملی تو اس وقت جب ان کا وزن کیا گیا تو 45 کلو گرام ان کا وزن تھا۔ اب آپ خود اندازہ لگا لیں کہ 55 کلو گرام بھی وزن ایک زاہد، ایک عابد، ایک مجتہد کا، کہ جس کی عمر 50 سال سے زائد ہو چکی ہے، یہ وزن نارمل وزن نہیں ہے۔ اور پھر جب وہ 45 کلو کے وزن پر آ جائے تو یہ ایک انسان کی ہڈیوں کا وزن بھی 45 کلو سے زائد ہوتا ہے، چہ برسد کہ اس کے اوپر گوشت بھی موجود ہوں۔ تو ایسے میں شہید دستغیب شیرازی نہایت ہی تکالیف میں اور مشکلات میں زندان میں رہے۔ وہ افراد جو زندان میں شہید دستغیب شیرازی سے آشنائی رکھتے تھے، جان پہچان رکھتے تھے، چونکہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ حکومت رضا خان نے متعدد علماء کو جیل میں قید کر رکھا تھا، متعدد طلاب کو، لہٰذا ایسے میں وہ جوان طلاب جو شہید دستغیب کو جانتے تھے اور زندان میں ان سے ملاقات کرتے تھے، وہ ان سے متعلق حکایات کو اور واقعات کو نقل کرتے ہیں کہ وہ اس جیل کے عالم میں بھی ہمیشہ زندہ دل تھے، ہمیشہ دوسروں کو تسلی دیا کرتے تھے، حوصلہ بلند کیا کرتے تھے، اور تمام تر تکالیف کے باوجود، یعنی حتیٰ کہ نقل کیا ہے ان کے خاندان نے کہ جب ہم ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے تو شہید دستغیب اس قدر نحیف ہو چکے تھے کہ انہیں باقاعدہ اٹھا کر لے کر آیا گیا تاکہ وہ اپنے خاندان سے ملاقات کر سکیں، یعنی اس قدر کمزور تھے کہ چلنے پھرنے کی توان بھی ان میں موجود نہ تھی۔ تو ایسے میں شہید دستغیب شیرازی کی زندان سے آزادی کا اعلان ہوتا ہے، یعنی زندان میں اعلان کیا جاتا ہے کہ دستغیب شیرازی کون ہے، وہ آ جائے، اسے آزاد کر دیا گیا ہے۔ تو شہید دستغیب نہایت ہی ناراحت کنندہ انداز میں وہاں سے اٹھتے ہیں، اپنی کتاب بغل میں لیتے ہیں اور تمام جو علماء وہاں موجود ہوتے ہیں ان سے خدا حافظی کرتے ہیں اور انہیں تسلی دیتے ہیں کہ آپ بھی عنقریب آزاد ہو جائیں گے۔ اور وہ افراد کہتے ہیں کہ جو شہید دستغیب کے ساتھ اس وقت زندان میں تھے کہ شہید دستغیب کا وہاں سے جانے کو دل نہیں کر رہا تھا کہ ہم ابھی قید میں ہیں اور شہید دستغیب کو رہائی مل رہی ہے۔ وہ ناراض تھے، یعنی دل سے ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ زندان کو ترک کریں، اور جب باہر جاتے ہیں تو انہیں معلوم ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یا مزاح کیا گیا ہے یا کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، لہٰذا انہیں واپس جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ تو اب نہایت ہی خوشحال انداز میں آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ انہیں غلط فہمی ہوئی ہے، جو انہوں نے میری آزادی کا اعلان کر دیا، مجھے ابھی آزاد نہیں کیا گیا۔ تو متعدد مرتبہ شہید دستغیب شیرازی کو
حکومت رضا خان نے گرفتار کیا اور پھر آزاد کیا اور پھر گرفتار کیا۔ شہید دستغیب کی گرفتاری کی بنیادی وجہ وہ بیانات تھے کہ جو وہ حکومت کی پالیسیز کے خلاف اور حکومت کے طرز عمل کے خلاف دیا کرتے تھے اور شدت کے ساتھ اسلام کی پشت پناہی کیا کرتے تھے، قرآن کی پشت پناہی کیا کرتے تھے، حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت و تعلیمات کے متعلق آواز بلند کیا کرتے تھے اور اس ظالم، ناپاک، ناجائز حکومت کے خلاف آواز بلند کرتے تھے کہ یہ اسلام کو نابود کرنا چاہتی ہے، یہ حکومت وہ حرکتیں کر رہی ہے کہ جو مغربی ممالک میں کفار بھی اپنے ملک میں نہیں کرتے اور انہیں شرم محسوس نہیں ہوتی ہے۔ میں ایک مثال آپ کی خدمت میں نقل کرتا ہوں کہ جو شہید دستغیب شیرازی کی زندگی میں نہایت اہمیت کا حامل واقعہ ہے۔ ماجرا شیراز کے اندر ایک تاریخی ثقافتی نمائش سے متعلق ہے کہ جس کا نام نمائش خوق بچے آتش، یعنی فارسی میں اس کا نام یہی ہے کہ نمائش خوق بچے آتش۔ اس نمائش کے اندر جو اس وقت شیراز کے اندر فرح پہلوی کی جانب سے منعقد کی جا رہی تھی اور وہ باقاعدہ اس نمائش کی صدارت کیا کرتی تھی، یہ نمائش 1976 عیسوی میں شیراز کے اندر رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں منعقد ہوتی ہے۔ یہ نمائش ایک ایسی نمائش تھی کہ جس میں انہوں نے منظر عام میں ایک ایسے سڑک کی اور ایک ایسے خیابان کی منظر کشی کرنی ہے کہ جہاں ایک مرد ایک خاتون کی عصمت دری کرے گا، اور واقعاً اس نمائش کے اندر وہ عصمت دری کا واقعہ انہوں نے فلم بندی کرنا تھا، عکس بندی کرنا تھا اور اسے وہاں حاضرین کے سامنے نمائش کرنا تھا، اور ایسا انہوں نے کیا۔ تو اب یہاں پر یہ نمائش جہاں اسلامی سرزمین کی اندر موجود مسلمانوں کی دل آزاری کا باعث تھی، اسلامی اقدار کے منافی تھی، اسلامی تعلیمات کے منافی تھی، اسلامی تعلیمات کی بے حرمتی تھی، وہیں پر مغربی ممالک کے سفیروں نے بھی اس نمائش کے انعقاد پر اعتراض کیا۔ برطانیہ کا اس وقت کا سفیر جو ایران میں موجود ہے، وہ اپنی یادداشت میں اس مطلب کو تحریر کرتا ہے کہ میں ایران کے بادشاہ کی خدمت میں گیا اور میں نے اس سے کہا کہ اگر یہی نمائش ہمارے ملک برطانیہ میں اجرا کی جاتی تو اس نمائش کے ڈائریکٹر کو، اس نمائش میں اداکاری کرنے والے کرداروں کو سب کو سزا دی جاتی اور ان کی سزا سزائے موت ہوتی۔ یہ سفیر کہتا ہے کہ جیسے ہی میں نے یہ کلمات ادا کیے، شاہ میری گفتگو سن کر کافی دیر تک قہقہے لگاتا رہا اور اس نے میری کوئی بات کا جواب نہیں دیا۔ آیت اللہ دستغیب شیرازی اور آیت اللہ محلاتی نے اس نمائش کے انعقاد پر اور اجرات پر شدید اللحن انداز میں حکومت کے مد مقابل کھڑے ہونے کا فیصلہ کیا، لہٰذا شیراز کے اندر باقاعدہ اجتماع مسجد عتیق کے اندر منعقد ہوا اور قرار تھا کہ اس اجتماع سے آیت اللہ دستغیب شیرازی گفتگو کریں گے اور اپنی مخالفت کا اظہار کریں گے برملا طور پر، لہٰذا مسجد کھچا کھچ لوگوں سے بھری ہوئی تھی، اور ایسے میں راوی نقل کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی کمزور اور نہایت ہی نحیف انداز کو اس کی بغلوں کے نیچے سے سہارا دے کر اسے گویا کہ اٹھا کر لایا جا رہا ہے مسجد میں، اور پھر اسی عالم میں اس کو اٹھا کر ممبر کے اوپر بٹھا دیا جاتا ہے۔ ہم یہ سوچ رہے تھے کہ یہ آدمی جو خود اچھی طرح سے چل پھر نہیں سکتا ہے، جو اس قدر نحیف اور اس قدر کمزور ہو چکا ہے، یہ کیا گفتگو کرے گا؟ لیکن جیسے ہی شہید دستغیب شیرازی اس ممبر پر بیٹھتے ہیں تو وہاں پر بیٹھتے ہی وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حمد و ثنا کے بعد باقاعدہ مسلمانوں کے جم غفیر سے خطاب کرتے ہوئے اس حکومت کو للکارتے ہیں اور اس حکومت سے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں کا جم غفیر یہاں پر موجود ہے، اور اس جم غفیر کی موجودگی میں اس ثقافتی نمائش کہ جو درواقع ایک فحش نمائش ہے، اس کی مذمت کی جاتی ہے۔ لہٰذا خود ساواق کے ریکارڈ میں اگر ہم اس نمائش سے متعلق شہید دستغیب شیرازی کے بیانات کا جائزہ لیں
تو وہاں ساواک خود رپورٹ کر رہی ہے اپنے مرکز میں کہ آیت اللہ دستغیب شیرازی نے اس ثقافتی نمائش کی شدید اللحن انداز میں مذمت کی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ ان تمام افراد پر لعنت کرے جو اس نمائش میں شریک ہوئے اور انہوں نے یہ منظر کشی اپنی آنکھوں سے دیکھی اور آواز تک بلند نہ کی۔ اللہ اس نمائش کے افتتاح کرنے والے بانی اور باعث اور مسبب افراد پر لعنت کرے۔ وہ کون ہے؟ وہی فرائے پہلوی ہے۔ خدا کب آپ تک اس ملک کے نوجوانوں کو اس انداز میں گمراہ کریں گے اور انہیں استعمار کے حوالے کر دیں گے؟ مجھے جوان فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ اسلام کی توہین ہے، یہ قرآن کی توہین ہے، یہ ہماری اسلامی سرزمین اور اسلامی اقدار کی توہین کی جا رہی ہے۔ کیوں جوان ایسی گفتگو نہ کریں؟ تم ایک رقاصہ کو اہمیت دیتے ہو اور اس ملک کے ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، مجتہدین کو اہمیت نہیں دیتے ہو۔ تم ایک رقاصہ کو انعام و اکرام سے نوازتے ہو اور اس ملک کے جوانوں کو، نمازیوں کو جیلوں میں ڈالتے ہو۔ یہ عین وہی چیز ہے کہ جسے ہم آج اپنے دور میں بھی مشاہدہ کر سکتے ہیں۔ یعنی اگر اس دور میں اس طرح سے عصمت دری کے اوپر بول رہے ہیں کہ یہ معاشرے کے اندر اس طرح سے ایک نمائش کا منعقد کرنا اور اس مستہجن انداز میں اسے منعقد کرنا اور حقیقت میں عصمت دری کرنا معاشرے کے اندر، یہ اسلامی اقدار کے منافی ہے، یہ اسلامی سرزمین کی توہین ہے، اسلامی تعلیمات کی توہین ہے، مسلمان آبادی کی توہین ہے۔ حتیٰ کہ غیر مسلم آبادی بھی اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، حتیٰ کہ سفراء اس کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں، اور حکومت کیسے اسلامی تعلیمات کو مسخ کر رہی ہے، پامال کر رہی ہے۔ عین یہی چیز آپ ہمارے وطن عزیز میں بھی مشاہدہ کر لیں کہ کیسے رقاصاؤں کو صدارتی تمغوں سے نوازا جاتا ہے، انہیں تمغہ حسن کارکردگی دیا جاتا ہے۔ یہ یقینی بات ہے ان کی حسن کارکردگی کسی سے مخفی نہیں ہے۔ وہ کیا حسن کارکردگی ہے کہ جو رقص و سرور کی محفلوں میں ہوتی ہے۔ شہید دستغیب باقاعدہ حکومت کو للکارتے ہوئے دھمکی دیتے ہیں کہ اس نمائش کو فوراً بند کیا جائے، اور اگر تم اس نمائش کو بند کرنے کی طاقت اور قدرت نہیں رکھتے ہو تو جان لو کہ میرے اندر یہ طاقت اور قدرت ہے، میں خود آ کر اس نمائش کو بند کروں گا اور اس کا خاتمہ کروں گا اور اس سے نجات دلاؤں گا۔ شہید دستغیب شیرازی کی ایسی شجاعانہ تقریر، یعنی آپ ان کی جسمانی کیفیت کو اندازہ لگائیں کہ انہیں لوگ اٹھا کر لا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ تم اگر بند نہیں کر سکتے تو میں بند کرنے کی قدرت اور طاقت رکھتا ہوں، میں آ کر اس کو بند کرتا ہوں۔ یعنی کسی میں اس دور میں ہمت موجود نہ تھی کہ جو اس انداز میں حکومت کو للکارتا اور حکومت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے یہ کہتا کہ تم اسلامی سرزمین میں اسلامی اقدار کو پامال کرنے کا حق نہیں رکھتے ہو۔ ایسے میں شہید دستغیب شیرازی جو امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کو ولی اللہ اعظم سمجھتے تھے اور امام خمینی کے اوپر ان کو پختہ اعتقاد تھا کہ وہ توحید کے عالی ترین مراتب پر فائز ہیں اور ایمان کے عالی ترین مراتب پر فائز ہیں، اور انہوں نے اپنی سیر و سلوک کا سفر کمپلیٹ کر رکھا ہے، ان کی قیادت کے اوپر شہید دستغیب شیرازی اور ان کی مرجعیت کے اوپر شہید دستغیب شیرازی کو اس قدر ایمان تھا کہ ممبر کے اوپر آیت اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہایت ہی شجاعت کے ساتھ لیا کرتے تھے۔ یہ وہ دور تھا کہ لوگ اپنے گھروں میں بھی شاہ کا نام بے حرمتی کے ساتھ اور اہانت آمیز انداز میں لیتے ہوئے خوف محسوس کرتے تھے کہ کہیں کوئی ساواک کا فرد ان کے اپنے گھر کا رکن ہی نہ ہو اور وہ جا کر حکومت کو رپورٹ دے دے۔ یعنی اس قدر ایک خوف و ہراس کا ماحول وہاں پر تھا، اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کا نام لینے سے تو لوگ خوف زدہ محسوس ہوتے تھے، اشاروں میں اور کنایوں میں ان کا نام لیا کرتے تھے۔ لیکن ایسے میں شہید دستغیب شیرازی ممبر پر علل اعلان آیت اللہ خمینی کا نہ صرف نام لیتے بلکہ القاب کے ساتھ ان کو خطاب کرتے، انہیں مرجعیت عظمیٰ کہتے، انہیں زعیم کہتے اور ان کو عظیم الشان انداز میں وہاں پر خطاب کرتے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت کے اوپر لوگوں کو آمادہ کرتے۔ لہٰذا شہید دستغیب شیرازی نے رضا خان پہلوی کو خدا خوفی دلائی اور اس سے کہا کہ اے شاہ، یعنی باقاعدہ شاہ کو مخاطب قرار دیا کہ تمہارے اعمال تاریخ میں ثبت ہو رہے ہیں، درج ہو رہے ہیں، اور اس بات کو یاد رکھو کہ جب بھی لوگ تمہاری ایسی نحس کارکردگی کے بارے میں
پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے تو وہ تمہارے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ آیت اللہ دستگیب شیرازی نہایت ہی اخلاص رکھنے والی شخصیت ہے، نہایت ہی باتقوی شخصیت ہے، نہایت ہی بلند ہمت شخصیت ہے۔ کیوں بلند ہمت شخصیت کے مالک نہ ہوں؟ کہ ان کی تمام ہمت کا سرچشمہ توحید تھا۔ وہ اسباب کے قائل نہیں تھے، وسائل کے قائل نہیں تھے، وہ حقیقت میں خداوند متعال کی توحید کے اس مقام تک پہنچے تھے اور لا حول ولا قوت الا باللہ کی حقیقت کو درک کر چکے تھے۔ پختہ یقین کے ساتھ ہمیشہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ تمام مادی اور معنوی امور کو خداوند متعال کے سپرد کر کے خداوند متعال پر توکل کیا کرتے تھے۔ آیت اللہ کو ان نورانی کلمات کے اوپر یقین تھا اور لوگوں کو اس معنویت کی طرف لوگ متوجہ تھے کہ شہید دستگیب شیرازی کس قدر خلوص کے ساتھ اپنی خلوت میں، اپنی جلوت میں، اپنے اجتماعات میں خداوند متعال کو یاد کرتے ہیں اور اس حقیقت تک پہنچ چکے ہیں کہ لا مؤثر فی العالم الا اللہ، یعنی اس دنیا میں کوئی بھی چیز اثر انداز نہیں سوائے خداوند متعال کے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی اگر شہید دستگیب شیرازی اپنی زبان کو جنبش دیتے ہوئے شاہ کے خلاف آواز بلند کر رہے ہیں تو یہ شہید دستگیب کی اپنی آواز نہیں ہے، یہ خداوند متعال کی قوت اور خداوند متعال کی طاقت سے شہید دستگیب شیرازی خداوند متعال کے دین کے حفاظت کے لیے اور دین کے دفاع کے لیے آواز بلند کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ لوگ شہید دستگیب شیرازی کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں جیل کے اندر اور انہیں وہاں تکالیف پہنچا رہے ہیں تو یہ بھی خداوند متعال کی قوت، طاقت اور ارادے اور خداوند متعال کی مشیت کے مطابق ایسا ہو رہا ہے۔ لہٰذا شہید دستگیب شیرازی اپنا تمام وقت اسی پختہ یقین کے ساتھ گزارا کرتے تھے، راتوں کو بیدار ہوتے، گریہ وزاری کرتے اور خداوند متعال کی طرف ہمیشہ ان کی توجہ تھی اور ہمیشہ شہید دستگیب شیرازی کے تمام حرکات و سکنات اسی معنویت اور اخلاص کا سرچشمہ تھے اور اسی عقیدہ اور پختہ عقیدے سے یہ ساری چیزیں نشأت پکڑ رہی تھیں۔ شہید دستگیب شیرازی کی مجالس عزا نہایت ہی بے نظیر مجالس عزا ہوا کرتی تھی، یعنی جب وہ تقریر کیا کرتے تھے تو آنکھیں بند کر کے وہ باقاعدہ گفتگو کیا کرتے تھے اور مطالب کو بیان کیا کرتے تھے۔ آغاز رجوع کی بات ہے، یعنی جب وہ نجف اشرف عراق سے واپس آئے تو اس وقت ان کی تقریر کا یہ عالم تھا۔ اور مرحوم آیت اللہ نجابت کہتے ہیں کہ شہید دستگیب شیرازی آنکھیں بند کر کے تقریر اس وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک مشق کر رہے ہیں تاکہ ان کے سامنے موجود افراد کی جو کثرت ہے یا افراد کی جو قلت ہے وہ ان کے اخلاص کے اوپر اثر انداز نہ ہو، اور در واقع وہ اپنے آپ کی تربیت کر رہے ہیں اور ایک ریاضت کے انداز میں وہ خطاب کرتے ہیں۔ اور جب شہید دستگیب شیرازی حضرت ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام کے مصائب پڑھتے تو تمام حاضرین کا اجتماع اس سے منقلب ہو جاتا اور اس میں ایک تبدیلی ایجاد ہوتی۔ شہید دستگیب شیرازی نجف اشرف عراق سے آنے کے بعد آیت اللہ نجابت کے ساتھ ہمدان جاتے ہیں اور وہاں مرحوم آیت اللہ جواد انصاری سے استفادہ کرتے ہیں۔ آیت اللہ نجابت اس مطلب کو نقل کرتے ہیں کہ مرحوم آیت اللہ قاضی کے انتقال کے بعد میں ایران آتا ہوں اور مرحوم آیت اللہ قاضی کی سفارش کے مطابق کہ جو انہوں نے آغائی جواد انصاری ہمدانی سے متعلق بیان کی تھی کہ وہ جذبے کے مقام پر پہنچے ہوئے ہیں اور توحید کے عالی ترین مراتب کو درک کیے ہوئے ہیں، لہٰذا میں ایران آیا اور ہمدان گیا اور میں نے شہید دستگیب شیرازی کو بھی اپنے پاس بلا لیا کہ آپ بھی آئیں اور آغا جواد انصاری سے استفادہ کرتے ہوئے مدارج عالیہ کو طے کریں۔ آیت اللہ انصاری نے ان لوگوں کو جب دیکھا تو پوچھا کہ آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم آپ سے استفادہ کرنے کے لیے اور خداوند متعال کی معرفت حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں۔ آیت اللہ جواد انصاری انہیں قبول کرنے سے انکار کرتے ہیں اور یہ آغا جواد انصاری کو اصرار کرتے ہیں کہ ہم نے آپ سے استفادہ کرنا ہے۔ تو بالآخر آیت اللہ جواد انصاری ان کی بات کو تسلیم کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے خداوند متعال کے ہاں یہ تقاضا کیا ہے اور یہ دعا کی تھی کہ مجھے گمنامی کی زندگی عطا کرے، مجھے کوئی نہ پہچانے، میں ایک گمنام زندگی بسر کروں، لیکن خداوند متعال کا ارادہ یہ ہے کہ آپ نجف سے اٹھ کے آئے ہیں اور آپ شیراز سے اٹھ
اٹھ کے آئے ہیں، اور خداوند متعال یہ چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو وہ مطالب منتقل کروں۔ لہٰذا شہید دستغیب شیرازی اور آیت اللہ نجابت نے آیت اللہ انصاری کو نہ صرف یہ کہ درک کیا بلکہ ان سے استفادہ کیا صحیح معنوں میں، اور مدارج عالیہ طے کیے، یہاں تک کہ فنا کے مقام پر پہنچے۔ شہید دستغیب شیرازی ایک نہایت ہی پرہیزگار، نہایت ہی باتقوا شخصیت ہے، اور اپنے محبوب کو درک کرنے کے لیے اس قدر جو ہے وہ ان میں تڑپ اور اس قدر ان میں جدیت پائی جاتی تھی کہ آیت اللہ انصاری حمدانی سے لقاء اللہ کا وہ مطالبہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں ایک ایسا مرحلے تک آپ لے جائیں کہ ہم خداوند متعال کی لقاء کریں اور خداوند متعال کی زیارت کریں۔ لہٰذا شہید دستغیب شیرازی آیت اللہ انصاری حمدانی کے محضر میں جا کر باقاعدہ ان مراحل کو طے کرتے ہیں۔ عین اسی طرح سے کہ جس طرح سے آیت اللہ بہجت اس مطلب کو ذکر کرتے ہیں کہ ہم آیت اللہ قاضی کے درس میں جب جایا کرتے تھے تو ایک روز آغا قاضی نے کہا کہ میں بھی فقہ کا درس دینا چاہتا ہوں، تو آیت اللہ بہجت کہتے ہیں کہ ہم نے کہا ٹھیک ہے، ہم آپ کے درس میں شریک ہوں گے نہایت ہی خوشی کے ساتھ۔ لیکن جب ہم اس درس میں شریک ہوئے تو ہم نے کیا دیکھا کہ آیت اللہ قاضی ہیں وہ حضرات اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام کی نورانی روایات جو فقہ کے باب میں بیان ہوئی ہیں ان روایات کو نقل کرتے ہیں اور شدید گریہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے کچھ دن تو اس انداز میں اس درس میں شرکت کی، اور پھر بعد میں خود سے کہا کہ یہ کیسا فقہ کا درس ہے کہ اس میں صرف روایات بیان ہوتی ہیں اور صرف گریہ ہوتا ہے، تو یہ کیسا درس ہے۔ ہم نے اس درس کو ترک کر دیا، اور آج تک اس درس کو ترک کرنے پر ہم پشیمان ہیں کہ کاش ہم اس درس کو ترک نہ کرتے۔ شہید دستغیب بھی در واقع اسی چیز کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ جب وہ آیت اللہ انصاری حمدانی کے درس میں شریک ہوا کرتے تھے تو آغا انصاری حمدانی انہی روایات کو کہ جنہیں پہلے شہید دستغیب شیرازی پڑھ چکے ہیں انہی روایات کو جو وہ بیان کرتے تھے تو ایک ایسے انقلاب سے بیان کرتے تھے کہ شہید دستغیب کی روح میں اور وجود میں اس کا اثر جاری ہوتا تھا۔ اس وقت معاشرے میں ایک صوفی کے عنوان سے مشہور تھے، لوگ ان کی اچھی طرح سے تجلیل نہیں کیا کرتے تھے۔ ایسے میں آیت اللہ انصاری حمدانی کی بدنامی خود شہید دستغیب شیرازی کے لیے ایک خطرہ تھی کہ جو شیراز میں ایک بہت بڑے مقام پر فائز ہیں، لیکن انہوں نے پائیداری کا مظاہرہ کیا اور موتو قبل ان تموتو کا مصداق بنے، اور آخر تک شہید دستغیب شیرازی آیت اللہ انصاری شیرازی سے باقاعدہ استفادہ کرتے رہے اور مدارج عالیہ اور ایمان کے عالی مراتب تک وہ پہنچے، اور آیت اللہ انصاری حمدانی سے وہ باقاعدہ اس چیز کا مطالبہ کرتے تھے کہ ہمیں مقام فنا تک لے جائیں آپ۔ اور پھر کیسے شہید دستغیب شیرازی کو آیت اللہ انصاری نے مقام فنا کی بشارت دی، اگر آپ یہ سننا چاہتے ہیں تو ہماری آئندہ گفتگو میں ہمارے ساتھ رہیے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم۔